وہی 10 آیتوں میں بتایا کہ جو لوگ آپ کے پاس جو استغنا کی نیت سے آتے ہیں، یعنی ان کو ضرورت نہیں ہے گویا کہ آپ کی اور آپ کی دعوت کی، آپ ان کی طرف جو ہے بہت توجہ کرتے ہیں، فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّىٰ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّىٰ، حالانکہ اگر وہ نہیں سدھرتے، اسلام نہیں لاتے، سیدھے راستے پہ نہیں چلتے تو آپ کی پکڑ نہیں ہوگی، آپ کے لیے کوئی نقصان دہ نہیں ہے، آپ کو جو ہے آپ سے پوچھ تاچھ نہیں ہوگی۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، اور جو آپ کے پاس دوڑا دوڑا آتا ہے، نابینا شخص آتا ہے، وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور اس کے اندر ڈر لگا رہتا ہے کہ وہ دیکھ نہیں سکتا راستے میں کہیں ٹکرا نہ جائے، اس کو یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ آپ سے ملنے آ رہا ہے، مکے کا ماحول اتنا خراب ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن ان کو پکڑ کر کے راستے میں مارے یا ان کو پریشان کرے، اس چیز کا اس کو ڈر ہے اور اللہ کا ڈر ہے اس کے اندر۔ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، لہٰذا آپ کا معاملہ یہ ہوا کہ آپ نے اس سے تغافل برتا، آپ نے تھوڑا سا منہ پھیرنے کی کوشش کی۔ کَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ، اب آج کی جو آیتیں ہیں اس میں کیا کہہ رہے ہیں؟ کَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ، ہرگز نہیں، یہ قرآن ایک نصیحت ہے، قرآن ایک نصیحت ہے، لہٰذا آپ نے نصیحت کو دوسروں تک پہنچا دیا، تبلیغ کا کام کر دیا، وہ مانے گا تو اس کا بھلا ہے، اس کے لیے اچھائی ہے، اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو یہ اللہ سمجھے گا، وہ بندہ سمجھے گا، قیامت کے دن فیصلہ ہو جائے گا کہ نہ ماننے کا صلہ کیا ہے اور ماننے کا صلہ کیا ہے۔ لہٰذا کَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ، قرآن کی طرف اشارہ ہے کہ قرآن ایک نصیحت ہے، جو اسے قبول کر لے اس کے لیے اچھائی ہے۔ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَ، وہی آگے آیت فرمائی، فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَ، جو چاہے ذکر، اس سے نصیحت حاصل کر لے، اس سے سیدھے راستے پر چلنے لگے، اپنی زندگی کو سنوار لے، اپنی اصلاح کا کام کر لے، جو بھی جائے۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ قرآن کے بارے میں، قرآن کی اب جو ہے صفات بیان کر رہے ہیں کہ فی صحف مکرمہ، یہ ایک ایسا قرآن ہے جو لوح محفوظ میں ہے، اور ایسا لوح محفوظ جو بڑا مکرم ہے اللہ کے نزدیک۔ لوح محفوظ جو اللہ کے پاس ایک کتاب ہے جس میں جو ہے تمام چیزیں لکھی ہوئی ہیں، ہر انسان کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ کون کب آئے گا، کب جائے گا، کتنے دن کی یہ دنیا ہے، اور کب جو ہے تمام معاملات لکھے ہوئے ہیں۔ قرآن کا پورا اس میں اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا، اس سے پہلے کی جتنی کتابیں ہیں سب کچھ اس میں لکھا تھا، اور اللہ تعالیٰ حکم دیتے تھے فرشتوں کو کہ اس میں سے جو ہے اتنی چیز لکھ لو اور فلاں رسول تک کے جا کے پہنچا دو۔ تو لوح محفوظ اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے پاس ایک کتاب موجود ہے، سب سے بڑی کتاب فی صحف مکرمہ، وہ لوح محفوظ میں یہ بڑے مکرم والا قرآن سمجھا جاتا ہے۔ مرفوعات مطہرہ، یہ تو بہت عالیشان قرآن ہے، قرآن کیا ہے؟ بہت عالیشان ہے، مطہرہ پاکیزہ ہے، اس کو کوئی شیطان اس کو نہیں چھو سکتا۔ پہلے آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ شیطانوں کا آسمانوں پر جانا ہوا کرتا تھا، شیطانوں کا آسمانوں پر جانا ہوا کرتا تھا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اس کے بعد شیطانوں پر پابندی لگ گئی کہ وہ اوپر نہیں جا سکتے۔ کرتے کیا تھے؟ جو نجومی وغیرہ ہوتے ہیں، فرعون کا قصہ سنا ہوگا، فرعون کے بعد نجومی آیا اور کہنے لگا کہ اب اگر کوئی بنی اسرائیل میں بچہ پیدا ہوگا آپ کی سلطنت لے لے گا، آپ کی حکومت بادشاہ چلی جائے گی۔ یہ سب معاملہ شیطان نے اصل میں وہاں سے خبر لیک کی تھی، یہ اگر ہم اپنی زبان میں کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں۔ لہٰذا اس کے بعد یہ ہوا، قرآن جب نازل ہوا کہ شیطان جب بھی جاتا ہے تو اس کے پیچھے ایک انگارہ دوزخ سے نکل کر کے لگ جاتا ہے اور اس کو جلا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے شیطان اگر وہاں کوئی خبر سننے جاتا ہے۔ لہٰذا شیطان سے یہ پاک ہے، شیطان خبیث سے یہ پاک ہے۔ اسی طریقے سے ناپاک انسان کو اس قرآن کو نہیں چھوتا، کوئی بھی چھوتا ہے تو پاکیزہ حالت میں چھوتا ہے، جنابت میں ہے تو غسل کرے گا، غسل کیا ہوا ہے تو وضو کرے گا، اس کے بعد اس قرآن کو چھوئے گا، اتنا پاکیزہ یہ قرآن پاک ہے۔ مرفوعات مطہرہ، یہ قرآن اللہ کی نظر میں بہت عالیشان ہے، مطہرہ اور بہت پاکیزہ ہے۔ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ، اور ایسے لکھنے والے فرشتوں کے ہاتھ میں، ایسے فرشتوں کے ہاتھوں سے لکھا گیا ہے جو عزت والے ہیں، اکرام والے ہیں، جو عزت والے ہیں اور اکرام والے، یعنی وہی فرشتے جو بھی ہم نے بتایا کہ لوح محفوظ سے اللہ کا حکم ہوتا تھا کہ اتنے حصے کو لکھ لو اور یہ جا کر کے رسول اللہ تک کے پہنچا دو، یا اس کے علاوہ کی جو کتابوں جو صحیفے نازل ہوئے جو فلاں رسول تک کے پہنچا دو، فلاں نبی تک کے پہنچا دو، تو جو لکھنے والے فرشتے ہیں وہ بڑے جو مکرم ہیں اور بڑے ہی عزت والے ہیں۔ یہ 16 آیتیں تھیں جو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کی شان میں گویا کہ نازل ہوئیں، تو یہ کوئی معمولی صحابی نہیں ہوئے۔ بتایا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ اس کے بعد جب بھی آتے تھے رسول اللہ کی خدمت میں، اللہ کے رسول بہت ان کی خاطر کرتے تھے، تواضع کرتے تھے۔ اور صرف یہ آیت نہیں ہے، اس کے علاوہ ایک اور قرآن پاک میں آیت ملتی ہے غزوہ بدر جب ہوا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو ہے بہت ساری فضیلتیں نازل فرمائیں جن لوگوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی، بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ غزوہ بدر میں جن فرشتوں نے شرکت کی اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کا مقام بھی بڑھا دیا، اور جن جو ہے مسلمانوں نے شرکت کی، 313 مسلمان تھے اور سامنے 1000 کا لشکر تھا، ان مسلمانوں کا ایک خاص مقام تھا صحابہ کرام میں، بدری صحابہ کے نام سے بہت سے لوگ جانے جاتے ہیں، ان کی عزت الگ ہوتی تھی، الگ ان کا پروٹوکول تھا۔ لہٰذا غزوہ بدر کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو لوگ شامل ہوئے ان کی تعریف فرمائی، جو لوگ شامل نہیں ہوئے ان کے اوپر ناگواری کے جو ہے اپنے اللہ تعالیٰ نے کچھ الفاظ اس میں کہے قرآن پاک میں۔ تو جب یہ بات آئی، یہ آیتیں آئیں، عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، نابینا ہیں، تو وہ کیسے جنگ میں جا سکتے ہیں؟ لیکن جب یہ آیتیں اتنی کی تعریف ہو رہی ہے اور ان کی مذمت کی جا رہی ہے جو مسلمان ہونے کے باوجود جنگ میں نہیں جا رہے ہیں، تو ان کو بڑا افسوس ہوا اور بڑا گہرا اثر ہوا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اللہ کے رسول ہم تو معذور ہیں اور ہم جیسے نہ جانے کتنے معذور ہیں، ہمارے لیے دعا فرمائیے، ہمارے عذر کے مطابق کوئی حکم نازل ہونا چاہیے۔ اور یہ جانتے تھے کہ اللہ کے رسول خود تو کچھ حکم نازل نہیں فرما سکتے، خود یعنی کوئی حکم اپنی طرف سے لگا نہیں سکتے، جو بھی کہیں گے وہ اللہ کے حکم سے کہیں گے، ان هو الا وحی یوحى، ان هو الا وحی یوحى، جو بھی کہتے ہیں اللہ کے حکم سے کہتے ہیں۔ لہٰذا اللہ کے بارگاہ میں جاتے ہیں اور دعا کرنے لگتے ہیں، اللہم انزل عذری، اللہم انزل عذری، یا اللہ میرے تعلق سے جو ہے کوئی حکم نازل فرما دیجئے۔ اس کے بعد
ایک قرآن پاک کی آیت نازل ہوتی ہے لا يستوي القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، اس کا مطلب یہ کہ جو گھر بیٹھے ہوئے ہیں مومنین میں سے، جو لوگ گھر میں رہتے ہیں اور جو اللہ کے راستے میں اپنے مال اور اپنی جان کے ذریعے سے جہاد کرتے ہیں، وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اور پریشان ہو گئے کہ اس میں جو معذور ہیں ان کا کیا ہوگا۔ اللہ کے رسول کے پاس پھر سے جو ہے اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے، اللہ کے رسول ہم تو معذور ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں اس میں۔ تو ایک جو ہے پھر سے اللہ کے رسول کے اوپر کیفیت طاری ہوئی اور ان کے لیے ایک خاص حکم نازل ہوا، اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے، پوچھا کہ تم نے کیا لکھا، وہ لکھتے تھے قرآن، کاتب وحی ہیں، تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے جو ہے پڑھ کر کے سنایا کہ لا يستوي القاعدون من المؤمنین، لا يستوي القاعدون من المؤمنین، آگے جو ہے اللہ کے رسول نے کہا اس میں غیر اولی الضرر بڑھا دو، یعنی جو عذر کی وجہ سے اگر گھر میں بیٹھے ہیں تو ان کا عذر ہے، ان کے لیے گنجائش ہے، لیکن ان کے علاوہ جو نہیں جاتے ہیں، گھر میں بیٹھے رہتے ہیں صحیح ہونے کے باوجود، جیسے غزوہ تبوک کے موقع پر ہوا کہ باغ جو ہے پھل چکے تھے، اس میں پھل آ چکا تھا، پک چکے تھے باغ، لہٰذا بہت سے لوگ اس میں نہیں گئے، اور کچھ لوگ بہانہ کرنا چاہ رہے تھے کہ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، جو منافق قسم کے لوگ تھے ان لوگوں نے یہ معذرت کی۔ لہٰذا یہاں پہ عذر والوں کا جو معذور تھے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، ان کی شان میں یہاں بھی گویا کہ ایک آیت نازل ہو گئی، ایک حکم نازل ہو گیا، تو ان کا مقام بہت بڑا ہے، اور ان کے علاوہ تمام صحابہ کا مقام ایک دم بڑھا ہوا ہے۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔